نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، تم نہ کہو راعنا راعنا، وقولوا، اور تم کہو انظرنا انظرنا، واسمعوا، اور سنتے رہو، وللکافرین، اور کافروں کو عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اچھا، یہودیوں نے ایک شرارت ایجاد کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آتے تو آ کر لفظ راعنا سے آپ کو خطاب کرتے، جس کے معنی ان کی زبان میں ایک بدوا کے تھے، اور وہ کہتے بھی اسی نیت سے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ لفظ کہتے راعنا تو ان کا مقصد بھی وہی ہوتا تھا جو ان کی زبان میں مطلب تھا، یعنی ایک بدوا کے۔ لیکن عربی زبان میں اس کے معنی مختلف تھے، کہ عربی زبان میں اس کا مطلب تھا مصلحت کی رعایت فرمائیے۔ اس لیے جو عربی کو سمجھنے والے تھے وہ یہودیوں کی اس شرارت کو نہ سمجھ سکے، کیونکہ وہ تو اپنے عربی کے لحاظ سے اس کو دیکھتے تھے کہ اس کے اچھے معنی ہیں، تو یہودیوں کے دیکھا دیکھی پھر اور مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کلمہ سے مخاطب کرنے لگے، کیونکہ وہ تو عربی کو سمجھتے تھے، اس لیے تو وہ عربی کے لحاظ سے اس کا مطلب اچھا تھا، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کے لفظ سے ہی خطاب کرنے لگے۔ اس سے ان یہودیوں کو اور گنجائش ملی، وہ پھر جب اکیلے ہوتے تو آپس میں بیٹھ کے ہنستے کہ پہلے تو ہم ان کو خفیہ برا کہتے تھے، اب تو ہم علانیہ ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ عربی زبان کو سمجھتے ہیں، تو انہیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ ہماری زبان میں اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ اچھا سمجھ کے کہتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد کہنے کا تو برا ہے، تب تو ہم ان کو کھلم کھلا برا کہہ سکتے ہیں، اور اس چیز پہ بھی وہ خوش ہوتے کہ اب تو ہمارے ساتھ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز کو جانتے ہیں، آپ کے سامنے سب کے اعمال ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس گنجائش کے قطع کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم لفظ راعنا مت کہا کرو، اس کی جگہ لفظ انظرنا کہو، کیونکہ انظرنا اور راعنا ان کے مطلب سیم ہے عربی زبان میں، لیکن انظرنا سے وہ دوسرا غلط مطلب نہیں نکلتا جو یہودی راعنا کے لفظ سے نکالتے تھے۔ تو راعنا کہنے میں جو یہودیوں کی شرارت ہے، اس لیے اس کو ترک کر کے دوسرا لفظ استعمال کرو، اور اس حکم کو اچھی طرح سن لو اور یاد رکھو، ان کافروں کو تو سزائے دردناک ہوگی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کرتے ہیں، وہ بھی چلاکی کے ساتھ۔ اس آیت سے ایک مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر اپنی کسی جائز فعل سے دوسروں کو ناجائز کاموں کی گنجائش ملتی ہو تو یہ جائز فعل بھی اس کے لیے جائز نہیں رہتا۔ آئی تھنک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر ہم کوئی کام تو اچھا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دیکھا دوسرا اسی کام سے اگر اس کی کوئی ناجائز کام میں مدد ملتی ہے تو ہمارے لیے اس جائز کام کا ترک کرنا واجب ہے۔ جس طرح یہ اس آیت کا مطلب ہم نے پڑھا کہ مسلمان تو اچھے لفظوں کے لیے استعمال کرتے تھے راعنا، لیکن یہودیوں میں اس کا مطلب غلط تھا کہ بدوا کے طور پہ وہ استعمال کرتے تھے، تو اسی لیے ایک جائز کام سے ناجائز کام کا اگر اس کو فروغ مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم پھر اس جائز کام کو بھی ترک کر دو۔ جیسے اگر کسی عالم کے جائز فعل سے جاہلوں کو مغالطہ میں پڑنے اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو اس عالم کے لیے یہ جائز فعل بھی ممنوع ہو جائے گا، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ فعل شرعاً ضروری اور مقاصد شریعہ میں سے نہ ہو۔ اس کی مثالیں قرآن و سنت میں بہت سی ہیں۔ اس کی ایک دلیل و حدیث ہے جس میں ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر جو قریش نے زمانہ جاہلیت میں کی تھی، اس میں کئی چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے خلاف ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو منہدم کر کے نئی طریقے سے اس کی تعمیر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق بنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ جائز فعل تھا کہ وہ اس کو دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق بنانا چاہتے تھے، لیکن اس سے ناواقف عوام کے فتنہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ زیادہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جائز فعل کو بھی کرنے سے اجتناب برتا۔ ما یود الذین، نہیں چاہتے، ما نہیں یود چاہتے، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل الکتاب میں سے، ولا المشرکین اور نہ مشرکوں میں سے، این ینزل
کہ اترے علیکم تم پر من خیرن کوئی بھلائی من ربکم تمہاری رب کی طرف سے، کہ جو کافر لوگ ہیں اہل کتاب میں اور نہ مشرکوں میں اس بات کو وہ نہیں چاہتے کہ تم پر اللہ کی طرف سے کوئی نیک بات اترے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ مختص کر لیتے ہیں یا خاص کر لیتے ہیں برحمتہ اپنی رحمت سے من یشاء جس کو چاہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والے ہیں۔ یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چاہتے تھے وہ تو ہم نے پچھلی یہ آیت میں پڑھ لیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہود کا برتاؤ، ان کا سلوک مسلمانوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ بعض یہودی مسلمانوں سے یہ کہنے لگے کہ ہم تو دل سے تمہارے خیر خواہ ہیں اور ہزار جان سے پسند کرتے ہیں کہ تم کو دینی احکام ہمارے دینی احکام سے بہتر عنایت ہوں، تو ہم بھی ان کو قبول کر لیں، مگر کیا کریں تمہارا دین تو ہمارے دین سے اچھا ثابت ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس دعویٰ خیر خواہی کے تکذیب فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ذرا بھی پسند نہیں کرتے، کافر لوگ، خواہ ان میں سے کوئی اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف کوئی بھلائی بھی اترے، اور ان کے حسد سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ اپنی رحمت و عنایت کے ساتھ جس کو منظور ہوتا ہے مخصوص فرما لیتے ہیں، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ ان یہودیوں کے دو دعوے تھے۔ سب سے پہلا دعویٰ تو یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو یہودی مذہب ہے وہ اسلام سے بہتر ہے۔ دوسرا وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، لیکن وہ اپنے مذہب کو اسلام سے بہتر ہونا تو ثابت نہیں کر سکے۔ صرف دعوے کرنے سے ہی کیا ہوتا ہے، ثابت کرتے تو پتہ چلتا ہے کہ کون سا مذہب بہتر ہے، اور پھر یہ دعویٰ بھی فضول سی بات، کیونکہ جب ناسخ آتا ہے تو منسوخ ترک کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جب اسلام آیا تو یہودیت تو خود بخود منسوخ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما بھی دیا کہ وہ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ تمہاری طرف کوئی نیک بات اپنی رب کی طرف سے اترے، یعنی وہ تمہارے خیر خواہ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ما ننسخ جو منسوخ کرتے ہیں ہم، من آیتن کوئی آیت، او ننسیہا یا اس کو بھلا دیتے ہیں، ننسی بھلا دیتے ہیں ہاں اس کو، یعنی اس آیت کو بھلا دیتے ہیں، ناتی تو ہم لے آتے ہیں بخیرن کوئی بہتر منہا اس سے، او مثلیہا یا اسی کے مثل یا اس کے برابر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اسے بہتر یا اس کے برابر۔ علم تعلم، علم کیا، تعلم تم نہیں جانتے، ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم کیا تجھ کو نہیں معلوم، ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ لہ اسی کے لیے ہے ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمین کی، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی حمایتی، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ اچھا، سب سے پہلے ننسخ، اس کا مطلب دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ نسخ کے معنی لغت میں زائل کرنے اور لکھنے کے آتے ہیں۔ اس پر تمام مفسرین امت کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں نسخ سے مراد کسی حکم کا زائل کرنا یعنی منسوخ کرنا ہے۔ اس لیے اصطلاح کتاب و سنت میں نسخ ایک حکم کے بجائے کوئی دوسرا حکم جاری کرنے کو کہتے ہیں، خواہ وہ دوسرا حکم یہی ہے کہ سابق حکم بالکل ختم کر دیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی جگہ دوسرا عمل یا طریقہ بتا دیں۔ تو اس آیت میں کسی آیت قرآن کے منسوخ ہونے کی جتنی صورتیں ہو سکتی تھی اللہ نے سب کو جمع کر دیا۔ اب نسخ کی حقیقت کو جانیں کہ احکام الہی میں نسخ کی کیا حقیقت ہے، کیونکہ دنیا میں جب کسی چیز کو منسوخ کیا جاتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کسی نے، یا آپ ایک حکومت کو لے لیں، اگر وہ کوئی حکم جاری کرتا ہے اور پھر اس کو منسوخ کر دیتا ہے اپنے حکم کو، تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ غلط فہمی سے حکم جاری ہو گیا، بعد میں جب حقیقت معلوم ہوئی تو حکم کو بدل دیا۔ لیکن کبھی اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جس وقت یہ حکم جاری کیا اس وقت کے حالات اور تھے، اس کے بعد آنے والے حالات و واقعات کا اندازہ نہیں ہوتا انسان کو، تو جب حالات بدلے تو پھر مجبوراً انہیں حکم بھی بدلنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ دونوں صورتیں تو احکام خداوندی کے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ غلط فہمی سے حکم جاری کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والے مستقبل سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ایک حالات میں انہوں نے ہمیں کوئی حکم جاری کیا اور جب ہمارے حالات بدلے تو اللہ کو بھی اپنا حکم بدلنا پڑا، ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ لیکن تیسری صورت ہو سکتی ہے کہ حکم دینے والے کو پہلے سے بھی یہ معلوم بھی ہو کہ حالات بدلیں گے، لیکن اس وقت یہ حکم دینا مناسب نہ ہو،
یہ جانتے ہوئے آج ایک حکم دے دیا، جب اپنے علم کے مطابق حالات بدلے تو اس کے مطابق اپنا حکم بھی بدل دیا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مریض کی موجودہ حالت کو دیکھ کر ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ 2 روز اس دوا کے استعمال کرنے کے بعد مریض کا حال بدلے گا، اس وقت مجھے دوسری دوا تجویز کرنی ہوگی۔ یعنی ڈاکٹر کو تو پتہ ہوتا ہے کہ مریض کا حال اس دوا سے 2 دن کے بعد اس کی حالت میں بہتری آئے گی، اس کی حالت بدلے گی، تو میں نے اس کے بعد اس کی دوا کو بھی تبدیل کرنا ہے۔ تو جو اس دن کے مناسب سے اس کی دوا ہوتی ہے، تو 2 دن کے بعد حالات بدلنے پر دوسری دوا تجویز کرتا ہے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ پہلے ہی دن پورے علاج کا نظام لکھ کے دے دے کہ 2 روز تک یہ دوا استعمال کرو، پھر 3 روز یہ، پھر فلاں دوا استعمال کرنا۔ تو اس سے کیا ہوتا؟ ایک تو یہ کہ مریض کی طبیعت پر بے وجہ کا ایک وزن ڈل جاتا، اس میں غلط فہمی بھی ہو سکتی تھی۔ اس لیے وہ سارے ہی حالات پہلے ہی تفصیل سے نہیں بتا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام میں اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں میں صرف یہی آخری صورت نسخ کی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے، اور ہر آنے والی نبوت اور ہر نازل ہونے والی کتاب نے پچھلی جو نبوت اور کتاب کے بہت سے احکام کو منسوخ کر کے نئے احکام جاری کیے۔ مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی حکم جاری کرتے ہیں، اللہ نے جب وہ حکم جاری کیا تو اس وقت حالات وہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اندازہ تھا کہ اس کے بعد یہ حالات ہوں گے، کیونکہ ہمارا تو مستقبل بنانے والی ہی وہی ذات ہے، تو اس سے بہتر کون جانتا ہے۔ اور اسی طرح ایک ہی نبوت و شریعت میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ عرصہ تک ایک حکم جاری رہا، پھر اللہ کی مرضی کے ساتھ اللہ کی حکمت اور خداوندی ہی اس کو بدل کر دوسرا حکم نافذ کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں اس کی حدیث بھی ہے، جس کا مطلب ترجمہ یعنی کبھی کوئی نبوت نہیں آئی جس نے احکام میں نسخ اور رد و بدل نہ کیا ہو۔ لیکن پھر جو جاہل ہوتے ہیں یہودی، انہوں نے اپنی جہالت سے احکام الہی کے نسخ کو دنیاوی احکام کے نسخ کی پہلی دونوں صورتوں، یعنی جو ہم نے بیان کی کہ دنیا میں جب بھی کوئی حکم آتا ہے پھر اس کے بعد اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، یا تو غلط فہمی کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر ان کو آنے والے حالات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو یہودیوں کو تو موقع ملا تو انہوں نے اپنے اسی جہالت کے بنا پر اللہ کے جو احکام الہی کے نسخ کو بھی دنیاوی احکام کے نسخ کی پہلی دونوں صورتوں پر قیاس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان طعن درازی کی، اور اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی جس کی تفصیل ہم نے اب پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ آپ سب اس کو دھیان سے سنا کریں اور اپنے پیاروں سے شیئر بھی کیجئے تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاری بنے۔ جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔